کوئی سومناتھ کے مندر کے بارے میں۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے، جن میں سے بیشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وغیرہ وقف کیا کرتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا تھا، اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومناتھ کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ یہ واضح رہے کہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا ہے۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی، جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتیں، اور ان گھنٹیوں کی آواز سے پجاری عین وقت مقررہ پر پوجا کے لیے مندر میں حاضر ہو جاتے۔ یہاں 500 گانے بجانے والی عورتیں اور 300 مرد سازندے ملازم تھے، جن کے اخراجات وقف شدہ دیہاتوں اور قصبوں کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور دھڑیاں مونڈنے کے لیے 300 حجام ہر وقت یہاں موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجا اپنی بیٹیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر میں بھیج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ اس مندر سے سلطان محمود غزنوی کو جو اعلیٰ درجے کے جواہرات اور سونا چاندی ہاتھ لگا، وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہوا ہوگا۔ تاریخ زین المعاشر میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہاں بت سومناتھ رکھا ہوا تھا بالکل تاریک تھی، اور وہاں جو روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ دراصل اعلیٰ درجے کے جوہرات کی شعاعیں تھیں۔ یہ جوہرات مندر میں قندیلوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اسی تاریخ زین المعاشر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سومناتھ کے خزانے سے سونا چاندی کے چھوٹے چھوٹے بت اتنی بڑی تعداد میں برآمد ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔